میں خدا ان کا تہ دل سے شکر گزار ہوں اس نے آج یہ موقع دیا کہ آپ کے درمیان میں کلام کی خدمت کو سر انجام دے سکوں، اور میں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے یہ موقع دیا ہے کہ بتا رہے تھے کہ آج ان کی تاریخی کلام کی، تو اگر آپ اویلیبل ہیں تو پھر پہلا خدا کا زندگی بخش کلام پیش کریں۔ تو اس اچھی اپرچونٹی کے لیے میں تہہ دل سے اپنے خدا کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور میں خوش ہوا کہ میں آج آپ کے درمیان، اور بیٹی جو گا رہی تھی بڑی اچھی اس کی آواز ہے، تو اس کی حفاظت کریں گی پریکٹس کرائیں تاکہ وہ اور اچھی پرستش جو ہے وہ کر سکے۔ جو آج حوالہ آج آپ کے سامنے پڑھا گیا، اس کی ایک آیت 19ویں آیت جو ہے وہ میں دوبارہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ برا نہ منائیں تو میرے پیچھے آپ اس آیت کو جو ہے جملہ بہ جملہ جو ہے وہ کہیے۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اسی طرح دم کے حضور سے تازگی کے دن آئے۔ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ میں خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ عرصہ دراز سے وہ خدا اپنے جلال کے لیے مجھے استعمال جو ہے وہ کرتا ہے، اور آج جو کلام آپ کے ساتھ میں بانٹنا چاہتا ہوں کوئی نئی بات جو ہے وہ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن خدا کا خادم ہوتے ہوئے یہ بات ضرور آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب ہم بائبل مقدس پڑھتے ہیں اور خدا کا خادم پلپٹ پر آتا ہے اور وہ کوئی آیت پڑھتا ہے یا کوئی بھی ٹاپک بتاتا ہے کہ آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، تو ایک اور شخص بھی موجود ہوتا ہے جو ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑتا ہے۔ جانتے ہیں وہ کون سا؟ وہ ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑتا ہے۔ تو جب خدا کا خادم یہ بتاتا ہے کہ آج ہم اس بات پر تبادلہ خیال کریں گے، کلام کریں گے، تو وہ بھی بتاتا ہے کہ اے گل بڑی پرانی، یہ جیسی پتہ نہیں کدوں تو سنتے آئے، بچپن سے سنتے آئے، تو وہ اس بات کو آپ کے درمیان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے، اور کیا ہوتا ہے، آپ کا دھیان جو ہے وہ بٹ جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس یہ فرماتی ہے، اناجیل میں خدا یسوع مسیح نے ایک بڑی زبردست تمثیل جو ہے وہ مجھے اور آپ کو بتائی اور سکھائی۔ 4 قسم کی زمینیں ہیں، 4 قسم کی، جہاں پر بیج بویا گیا، لیکن وہاں پر کچھ جگہ فصل ہوئی، کچھ جگہ نہیں ہوئی، اور کچھ جگہ جلدی جل گئی، اور ایک جگہ ایسی تھی جہاں پر پرندوں نے آ کر اس کلام کو یا اس بیج کو کیا کیا، چن لیا۔ میں جب سوال کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ ان سب 4 زمینوں میں سے سخت زمین کون سی ہے؟ تو لوگ کہتے ہیں پتھرا ماری، جو جہاں پتھروں میں گرا، کیونکہ پتھر ہی سخت ہے نا۔ تو میں نے ان کو یہ بتاتا ہوں کہ وہاں بھی ہوگا، آپ کے نظریے کے مطابق کیا ہے، وہ سخت زمین ہے، لیکن وہاں بھی اگا۔ ایک اور زمین ایسی ہے جہاں پر اگا ہی نہیں، وہ کون سی زمین ہے؟ تو پھر ان کو یاد آتا کہ ہاں، راہ کا کنارہ ایسا ہے جو جہاں پر بالکل کوئی پودا نہیں۔ تو میرا سوال ان سے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کبھی راہ کا کنارہ دیکھا ہے؟ آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا ہے؟ جو نئی پود ہے میرا خیال وہ اس بات سے، اس کانسیپٹ سے واقف جو ہے وہ نہیں ہے، اور جنہوں نے زمینوں کا کام کیا ہے یا جو ہل چلاتے رہے ہیں، یا آج بھی آپ زمینوں پر دیکھیں تو زمین کے چاروں اطراف میں کیا ہے، جگہ ہوتی ہے،
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਬੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਨਾ ਵੱਡਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਕੱਟ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਰਾਹ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਡੰਡੀ ਰਸਤਾ ਛੋੜਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਰਾਹ ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਹੀ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ। اور جب دوبارہ حل چلایا جاتا ہے تو that place وہ جگہ سب سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر آؤنیاں جانیاں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور ابلیس کا کام بھی میرے عزیزو یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمارے ذہن میں خیال ڈال دیتا ہے کہ یہ گل بڑی پرانی ہے، سو یہ دھیان جو ہے وہ اسے نہیں کہنا، اور ہم جیسے آتے ہیں ویسے ہی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ اور جو ٹاپک آج میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں وہ دنیا کا سب سے پرانا ٹاپک جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے، توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تازگی کے دن ہے۔ تین باتیں آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ شیئر کروں گا، بس کیا ہے، توبہ کرو۔ اور آپ کے ذہن میں ضرور یہ بات آئے گی کہ پادری صاحب کیڑی گل کرنا چاہ رہے ہیں، اے تو بڑی گل ہے، ہاں دورے کدوں دی توبہ کر لی ہوئے گی، لیکن اس کے پہلے ایک اور لفظ اگر میں لگاؤں تو پھر آپ بھی اس زمرے میں آئیں گے کہ توبہ تو شاید کی ہے لیکن حقیقی توبہ کیا ہے، آج اس بات پر ہم غور جو ہے وہ کریں گے۔ کون سی توبہ؟ حقیقی توبہ، جو اصل میں جو توبہ ہے وہ ہم نے کی ہے یا نہیں کی، آج تھوڑی دیر کے لیے اس پر ہم غور جو ہے وہ کریں گے۔ میں اس کا تھوڑا سا تاریخی پس منظر آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں اس کی تعلیم ہمیں ملتی ہے؟ یہ بھی تو میں نے بائبل سے پڑھا، لیکن پرانے عہد نامے میں کہیں ملتی ہے یہ تعلیم؟ دھیان نہیں نہ دیں، کبھی غور نہیں کیا آپ نے۔ چلے ہم شروع کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کا دھیان، چونکہ میں ایک بائبل ٹیچر بھی ہوں تو میرا انداز بیان جو ہے وہ اسی طرح کا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ آدم اور حوا نے بھی تو گناہ کیا، آپ مجھے یہ بتائیں انہوں نے توبہ کی تھی؟ کیوں ایسا؟ آدم اور حوا نے گناہ کیا، کیا ان دونوں نے توبہ کی تھی؟ جی ہاں یا نہیں؟ کہیں ذکر نہیں ملتا، یہ خیال جو ہے وہ نہیں ملتا۔ ہاں جب ان سے پوچھا گیا ہاں بھائی یہ پھل منع کیا تھا تو حوا نے کیا کہا؟ میں نہیں کھاتا، سانپ نے مجھے کہا۔ تو بندے نے پوچھا ہاں جی تم کیوں کھاتے؟ کہنا میں نہیں کھاتا، جیڑی گناہ رکھی ہے وہ نے انہوں کیا۔ اب دونوں کی الزام تراشی سے کیا ہوا؟ وہ اس عمل سے دور ہو، دونوں کی الزام تراشی سے وہ اس عمل سے کیا ہے دور ہو گئے۔ میں جب سوچتا ہوں تو کہتا ہوں اگر انہوں نے توبہ کر لی ہوتی تو شاید یہ حالات دنیا کے نہ ہوتے۔ ایک میرے خیال خدا نے ذہن میں جو ہے وہ ڈر، سو اس کے بعد دنیا تو نہیں رکی، دنیا چلتی گئی۔ اور پھر میں مشہور نام جو ہے وہ لینا چاہوں گا۔ نوح کا زمانہ آیا کہ نہیں آیا؟ کس وجہ سے مشہور ہے نوح کا زمانہ؟ کیونکہ خداوند کو صرف وہی راست باز ملا تھا، وہی راست باز ملا تھا۔ اور کیا گل ہوئی اس نوح کے زمانے طوفان جو ہے وہ آیا، ٹھیک ہے، اور دیکھا وہ کیڑا کام کر رہا ہے۔ اچھا طوفان آیا، بیٹے نے بھی بتایا کہ راست باز روح زمین پر کوئی نہیں تھا۔ the only شخص جو تھا وہ کون تھا؟ نوح، جس پر نظر ٹک گئی اور وہ راست باز تھا۔ تو خدا نے اس کو ایک ذمہ داری سونپی۔ کیا ذمہ داری تھی؟ کہ تو کشتی بنا۔ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ کتنی دیر کشتی بناتا ہے؟ 120 سال۔ کتنے؟ 120 سال وہ کشتی بناتا رہا، صرف کشتی ہی بناتا رہا۔ 120 سال اس نے منادی کی، اور وہاں پر یہ لفظ نہیں لکھا کہ توبہ کرو، لیکن وہ بات یہی کرتا رہا کہ آج میں کشتی بنا دیا، اور کشتی کس کے لیے بنا رہا ہوں؟ آپ لوگوں کے لیے۔ خدا ان کے پاس جو ہے وہ آ جاؤ،
تو آپ اس بڑی آفت سے کیا ہے بچ جاؤ گے۔ اس کا مطلب ہے بائبل کی شروع سے اس بات کی منادی جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ توبہ کرو۔ پھر جتنے نبی اور آئے انہوں نے یہ لفظ استعمال نہیں کیے، لیکن وہ یہی تعلیم دیتے رہے کہ خداوند کی طرف پھر جاؤ، خداوند کی طرف واپس جو ہے وہ آ جاؤ۔ اور پھر میں چونکہ وقت اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کو ساری تفسیریں میں سمجھاؤں، پھر 66 کتابوں میں سے جو ہے وہ کیا ہے پرانا عہد نامہ ملاکی پر آ کر ختم ہو جاتا ہے، تو انبیاء کا بھی تعلیمات جو ہے وہ شاید ختم ہو جاتی ہے۔ اور پھر ملاکی اور متی کے درمیان ہم جو بائبل مقدس کو پڑھنے والے ہیں، ٹیچرز ہیں یا تھیولوجی کو مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، حضرات تو بھی میں آپ کو ایسا بات کر رہے تھے کہ وہ 400 سال کا عرصہ ہے۔ کتنے سال کا عرصہ ہے؟ 400 سال، جس میں خدا نے نہ تو کوئی نبی بھیجا اور نہ ہی کوئی لوگوں سے اس نے بات کی۔ ان ادر ورڈز میرا یہ ماننا ہے کہ خدا بنی نوع انسان سے ناراض ہو گیا، اس نے کوئی بات نہیں لوگوں سے کی، اور پھر وہ کچھ کتابیں لکھی گئی، وہ واقعات ہیں جو رونما ہوئے ان 400 سالوں میں، لیکن ہم تو الہامی کتابیں جو ہے وہ نہیں کہتے، بٹ سم تھنگ از ہیپنڈ، کچھ نہ کچھ تو وہ ہوتا رہا جو تحریر ہوئی، لیکن ان کتابوں میں بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جس کا جاننا اور ماننا ہم کہتے ہیں ضروری ہے۔ پھر متی کی انجیل سے ایک بار پھر سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور ایک اور نبی برپا ہوتا ہے جس کا نام ہے یوحنا، اور یوحنا نے تعلیم شروع کی۔ کسی کو یاد ہے اس کا پہلا لفظ جو تعلیم کا تھا وہ کیا تھا؟ توبہ کرو، ٹھیک ہے، آسمان کی بات سے نزدیک آ گئی۔ پھر یوحنا کا بھی سرقلم کر دیا جاتا ہے، ایک اور شخص آتا ہے جس کے لیے یوحنا نے کہا کہ میرے بعد جو آنے والا ہے وہ کون تھا؟ متی رسول کی انجیل کے 4 باب میں یسوع کی بھی تعلیم شروع ہوئی، اور انہوں نے کہا، اور انہوں نے منادی کرنا شروع کی اور کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ یسوع مسیح بھی چلے گئے، آسمان پر خالی ہی گئے۔ اب شاگردوں کا دور ہے، جو آیت آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، کہاں سے پڑھی ہے؟ ایمان کی کتاب میں کہتا ذکر ملتا ہے، شاگردوں کا ذکر ملتا ہے، اس کی تعلیمات ان کے کاموں کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے، تو شاگردوں نے بھی کیا ہے، یہ 3 باب ہے، تو یہی بات کہنا کیا ہے شروع کی ہے، بس توبہ کرو، لیکن آگے تھوڑا سا وعدہ کیتا ہونا، رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹا جائیں اور خداوند کے حضور سے تعزیے کے دن۔ آج میں آپ کے چرچ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں خدا کا مبشر ہوتے ہوئے، میں کون سی تعلیم دے رہا ہوں؟ اسی بات کو بات کر رہا ہوں، میں نہیں رہوں گا، آنے والا خادم وہ بھی کس بات کی تعلیم دے گا؟ وہ بھی اسی بات کی تعلیم دے گا۔ مینس یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ اور کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ شروع کا ہے، آنے والا ہے، اس عمل کی، اس کام کی کیا ہے ضرورت پڑتی رہے۔ اور مجھے اور آپ کو انسان ہوتے ہوئے، ہیومن ہوتے ہوئے، ریپینٹنس جو ہے، یہ توبہ کا عمل جو ہے وہ ضروری ہے، توبہ کا عمل جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ میں تھوڑا سا اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ عمل ہے جس کے کرنے سے 2 لوگ جو ہیں وہ کیا ہے قریب ہو جاتے ہیں۔ توبہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے 2 لوگ جو ہیں وہ قریب آ جاتے ہیں، اور جب کوئی 2 لوگوں میں جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے تو پھر خدا اور وہ شخص کیا ہے آپس میں قریب آ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اگر آپ توبہ کر لیتے ہیں یا توبہ کی طرف جاتے ہیں پھر آپ خدا کے، اور خدا آپ کے کیا ہے قریب آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ بات سمجھنی ہے، کوئی بندہ کچھ بھی کہتا رہے، کوئی بھی سوچ ہے، لیکن آپ کو توبہ کرنی ہے، اور آج بھی اس بات پر غور کریں۔ سوری ٹو سے دس، بعض اوقات ہم الرجی بھی بن جاتے ہیں، بڑے پادری بھی کہلاتے ہیں، خدا کے خادم بھی کہلاتے ہیں، لیکن اگر یہ عمل سے آپ نہیں گزرے، بڑے لوگ ہیں، ہمارے پاس اس کا ایکسپیرینس بھی ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہے، ایک مشنری تھا 25 سال وہ خدا کی خدمت کرتا ہے، لیکن جب خداوند کے بارے میں سے پوچھا گیا
कैपिटल प्रैक्टिस की किताब में आफ्टर 25 years वो इस हकीकत से वाकिफ ही नहीं था कि खुदावंद को उसको अपनी जिंदगी में क्या करना है, कबूल करना है। मुकाशों में जो आगे किया, एक मैं दिल के दरवाजे पर खड़ा हुआ क्या है, अगर वे मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलेगा तो मैं अंदर आऊंगा। कभी और किया आपने इस बात? ये उस वक्त ही होता है जब आप इस प्रोसेस में से मेरे अजीज क्या है गुजरे। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें तौबा करनी है। मैं 2 शख्सों का जिक्र करना चाहता हूँ आपके सामने। मेरी हालत शायद उन दोनों में से किसी एक की है। 2 लोग थे यीशु मसीह के ज़माने में, और वो यीशु के शागिर्द थे जिन्होंने गलती की थी। यहाँ आप उसको न्यू लफ्ज़ में इस्तेमाल करता हूँ जो उन्होंने गुनाह किया था। गुनाह समझने के लिए इस बात को मैं ध्यान कर रहा हूँ। यहूदा अस्करियोती ने क्या किया था? पछताया कि नहीं पछताया? इकरार करता है कि नहीं करता? तो मैंने एक रास्तबाज को क्या कर दिया है, पकड़वा दिया है, मरने के हवाले कर दिया। एक और भी था जिसने पतरस ने भी क्या किया था, ठीक है? वो क्या करता है? फर्क साफ जाहिर है। लिखा है कि यहूदा अस्करियोती ने अपने आप को जाकर फांसी दे दी और वो मर गया। वो रुजू नहीं किया, तो क्या है, तौबा कर ली लेकिन आप मुझे ये, अगर यहूदा अस्करियोती ये काम ना करता और खुदा के पास आ जाता और अपने गुनाहों का इकरार कर देता, अपनी गलती का इकरार करता, तो क्या खुदा उसको माफ करता नहीं करता? सब एक क्वेश्चन मार्क। वो उसको माफ करता। पतरस ने भी किया, वो भी इकरार करता है, लेकिन लिखा है खुदा ने उसको माफ किया, उसको उसी वक्त ही कर दी। जब तू वापस आए तो ये स्पिरिट तेरी नहीं होनी चाहिए, ये और स्पिरिट होनी चाहिए। तो ये फर्क हमें मालूम है मिलता है। और आज हमारे दरमियान भी जब बाज़ औक़ात हम तौबा कर लेते हैं, जो खुदा का खातम बड़ा अच्छा आता है, पैगाम सुनाता है, आप तौबा कर लेते हैं, आप पार्टनर के पास आ जाते हैं, लेकिन जब यहाँ से बाहर जाते हैं तो फिर वैसे के वैसे ही खुदा कहता है कि मुझे ऐसी तौबा पसंद नहीं। मेरी बात को समझे, मैं सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मिसाल जो है वो देना चाहता हूँ। आज संडे है, शाम को पकेगा कि नहीं पकेगा? नॉर्मली क्रिश्चियन फैमिलीज में संडे को जरा अच्छा खाना, जरा छुट्टी है, मुझे ये आई जाना, ऐसा ही ना। फर्ज करते हैं आपने बड़ा अच्छा खाना तैयार किया, ठीक है, खाना तैयार किया है, टेबल पर रखा है, और जब खाना मजेदार खाना हो तो उसकी खुशबू से भूख आपकी तेजी हो जाती है। टेबल पर आप बैठते हैं और पहला वाला मुंह में डालते हैं और आपके मुंह से एक आवाज आती है, तो दुनिया में हाँ जी ना, कभी हो जाता है, लेकिन हम छोड़ देते हैं पानी पी जाते हैं, भाई छाड़ देती तौबा का मतलब जो हमने सीखा है मिलिट्री लैंग्वेज में, उसका मतलब है अबाउट टर्न। जो काम आप कर रहे हैं उसको छोड़ें, दीदार लेकिन हम ऐसा नहीं करते। मेरे अजीजों, आज भी मैं और आप वो गुनाह, वो गलतियां करते रहते हैं कि तौबा को बंद करते रहते हैं। God don't like that kind of thing. वो इस किस्म की तौबा पसंद नहीं करता। You should change yourself. आपको तब्दील होना है, वो काम छोड़ने हैं, वो गलतियां छोड़नी है और खुदावंद की तरफ हमने कदम बढ़ाना है, तो मेरी तौबा जो है वो तौबा कबूल होगी। अदरवाइज हम इसी गुंजल में जो फंसे रहेंगे और वो गलतियां, वो गुनाह अपनी जिंदगी में करते रहते हैं। मेरे पास एग्जाम्पल्स बहुत है, लेकिन सिर्फ चाहता हूँ कि आप समझें। जरा कोई बंदा जवान वाला आना है, उनकी मैंने मारना है बड़ी आँच का कुत्ता हुआ कर दुनिया नहीं जीने दी, ऐसा ही है ना? क्या क्यों वो ये जुम्मन इस तरह? Because people will see the change. लोग उनकी जिंदगी में तब्दीली देखते हैं, फर्क देखते हैं, लोग उनको बातें जो करना शुरू करते हैं। इसलिए मेरे अजीजों,
اس کانسیپٹ کو سمجھیے اور سمجھیں اور جانیں کہ توبہ کی ضرورت ہے. آج چاہے آپ عبادت میں بیٹھے ہیں, آپ نے بڑی زبردست پرستش کی ہے, لیکن اس عمل سے شاید ابھی مکمل طور پر فیضیاب نہیں ہوئے, کیونکہ ہم نے اپنے وہ گناہ وہ غلطیاں نہیں چھوڑی آج تک. اگر آپ حقیقی توبہ پہ قدم رکھنا چاہتے ہیں تو وہی ہے, ہمیں ان گناہوں کو, ان غلطیوں کو, ان فرینسز کو کیا ہے چھوڑنا پڑے گا. میری مسز جو ہے وہ ایک فریز کرتی ہیں, جب وہ ٹیچ کرتی ہیں بتاتی ہیں, میں نے سیکھا نہیں. وہ کہتے ہیں بہت سارے گناہ ہوتے ہیں, آپ کیوں ڈیسائیڈ کر لیں, سیکھیے خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں اے والا گناہ جو ہے نا وہ خدا نے معاف نہیں کیا, کیونکہ وہ آپ کی نظر میں ایک بڑا گناہ اور آپ نے اس کو کیا اپنے اندر سیف رکھا ہوا کہ معافی نہیں ہوا. پرانے حرمہ میں دیکھا کہ میرے اور آپ کے گناہ چاہے کیسے ہوں, قرمزی بھی ہوں, برف بھی ہوں, کیا ہے سیاہ اور سفید. ہم کس خدا میں بات کر رہے ہیں؟ ہم کس خدا سے معافی مانگ رہے ہیں؟ اس خدا سے جس نے اپنے خون سے کیا کیا ہے, مجھے اور آپ کو رہائی بخشی ہے. اس لیے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں حقیقی توبہ جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور دوسرا جو میں نے اتنا لمبا وہ بات تو نہیں ہے کہ ہم توبہ تو کر لیتے ہیں لیکن ہم ترنم جاتے نہیں, ہم اپنی اتنی مصروفیات میں مصروف رہتے ہیں, اس لیے ہم ابلیس کو بہت زیادہ موقع دیتے ہیں. جب آپ انہی کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو وہ بھی خوش رکھتا ہے اور آپ کو انہی دنوں میں جب پھنسائے رکھتا ہے. اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خدا آپ کی کیا ہے غلطیوں کو معاف اس نے کر دیا ہے, لیکن ہم ان کو چھوڑ کے ہم اس سے نکلنے کی کوشش جو ہے وہ نہیں کرتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تازگی کے دن سے کیا مراد؟ تازگی کے میں نے تین باتوں کو کہا, توبہ, رجوعانہ اور کیا ہے تازگی. کیا کانسیپٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے تازگی کے؟ فیبرری کو گزر گیا ہے, مارچ ہے نا, گزر گئی ہے یا ابھی ہے؟ آج چل رہی ہے. کچھ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. بڑا خوبصورت کانسیپٹ گانے میں سکھایا ہے. بہار جب آتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ صرف ہولی کھیلنے رینیو ہوتے ہیں, وہ پودے کیا ہیں رینیو ہوتے ہیں, نئے ہوتے ہیں. میں آپ کو پرسنل ایگزامپل سمجھانا چاہتا ہوں. When I was in ملتان تو شوق ہوتا ہے, بڑا شوق ہوگا. ہم نے گھاس میری مسز نے اپنے ہاتھوں سے گھاس لگایا, پودے لگائے. وہ غلطی سے ایک پودا ایسا لگ گیا جس کے پھول جو ہیں وہ پرپل کلر کے, جس کے پھول کیا ہیں پرپل کلر کے, اور گرین اس کے پتے, اور پھول بہت زیادہ پھول اس پر لگے. بہار کا موسم شروع ہونے کو تھا. ایک دن سورج نکلنے سے پہلے, غور سے سنیے, سورج نکلنے سے پہلے میں اٹھا, باہر گیا, اور سورج گھر ہمارا ایسا تھا, اس کی شوائیں جو ہے نا اس طرف کو آ گئی. پر جیسے ہی اس درخت پر, اس پیڑ پر جو پھولوں والا تھا پڑی, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس درخت کے گرین پتے باہر آ گئے. جب میں نے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا, میں نے میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس بنجر سے درخت کی جس پر صرف شاخیں تھیں, اس کی صورت اور اس کی شکل بدل گئی. وہ اس سے خوبصورت پودا میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا, کیونکہ وہ عمل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب گرین پتے اس کے ہیں اور جب پتے بالکل نیو ہوتے ہیں, اس کی خوبصورتی ہی بڑی فرق ہوتی ہے. وہ درخت میں نے فوراً مسز کو اٹھایا, میں نے ہاتھ اٹھایا,
खैर तब से लेकर जब भी मुझे खुदा मौका देता है मैं इस एग्जाम्पल को जरूर शेयर करता हूँ कि जब आप तौबा कर लेते हैं, रजू ले आते हैं, तो फिर खुदावंद के हुजूर से आपकी जिंदगी में इसी तरह नई ताजगी के पत्ते जब निकलते हैं तो लोग उसे अक्सर मैं बात ये करता हूँ सिर्फ मैं फेसबुक पर मैं देख रहा था तो वो ये बता रहा था अगर आपको सही तौर पर तैरना आता है, स्विमिंग किसको आती है? जो स्विमिंग करना जानता है, जो समंदर के नीचे की जो खूबसूरती है पाकिस्तान में देख सकते जो तैयार नहीं करना चाहेगा। इतनी खूबसूरत दुनिया है नीचे, कलरफुल मछलियों को कभी देखा उनके कलर देखा, कमर तो कलर्स की बड़ी होती है, कॉम्बिनेशंस, कंट्रास्ट और ये सारी चीजें। कहता है वो वही शख्स एंजॉय करता है जो उस गहराई में उतरता है और खुदा की कुदरत को जानता है। और जब आप तौबा कर लेते हैं, खुदावंद की तरफ रुजू लाते हैं, तो खुदा की तरफ से ताज़गी के दिन होते हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी खूबसूरती जो है वो नजर आती हैं, तो लोग भी देखते हैं और आप भी इसको जो है वो इंजॉय करते हैं। मेरे चीज़ों बातें बहुत सारी हैं, बहुत सारी एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सिर्फ याद रखना है कि अगर आपने तौबा करनी है तो फिर खुदावंद की तरफ क्या है रजू लाना है। अगर हम रजू नहीं लाएंगे, खुदावंद की तरफ नहीं बैठेंगे, तो फिर मेरी जिंदगी जैसी की वैसी ही रहेगी। खुदावंद मुझे और आपको इस तरह से